तमाम खसूसियात को बनाए ताक रखकर यहाँ भी जमा हो। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके और हमारे रिश्ते को देर तक कायम रखे और मेहनत और हिम्मत करने की तौफीक बख्शे। मुनासिब है कि चंद बातें लिख दिए जाए ताकि उसको कैसे और आसानी हो। कई कीमती नंबर हमारे सामने आए, अगर वो कलमबंद हो जाते तो याद रखने में आसानी होगी। हमारे आइम्मा और उलमा से माज़रत के साथ असल में तो हक़ इनको बनता है और मुफ्ती साहब ने भी बेहतरीन तजवीज़ हमारे सामने रखी। बहरहाल सबसे पहले काम को जब हम इख्तियार करते हैं और करना चाहते हैं, एक चंद नौजवानों की एक जमात बैठ कर नशा कर रही है तो वहाँ पर उसको डराते हैं, धमकाते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। इससे ज़्यादा उस काबू में उनके भी कोई काम नहीं है, वो भी उसको काबू में नहीं कर सकते। ख़ास तौर से नशे की आदत छुड़ाने के लिए तवील मुद्दत कोर्स होता है। इसीलिए आप जब शराब को हराम करने की बारी आती तो पहली आयत में शराब हराम है मत पियो ऐसा नहीं है, क्योंकि नशा छोड़ना आसान नहीं है। शराब या इस जैसी कोई भी चीज़ जो नशा हो उसको छोड़ना उतना आसान नहीं है। सुबह से शाम तक एक सिगरेट पीने वाला रमज़ान में रोज़ा रखता है और इफ्तार में खजूर खाने के बाद पहला काम उसका सिगरेट या बीड़ी होती, तो नशा छोड़ना उतना आसान नहीं है। इसलिए उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और जो कुरान में इस्लाम में नशे की चीज़ों को हराम करार दिया गया वो भी धीरे धीरे पहले नशे की बुराइयाँ बयान की गई कि नशा करने से ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, इसकी वजह से ये बुराई होगी, ये उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की ये माँ है, तमाम बीमारियों की और तमाम बुराइयों की जड़ है। तो धीरे धीरे उसकी बुराइयां बयान करने के बाद उसकी हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ। इसलिए इस पर भी जब मेहनत करना है तो धीरे धीरे इस पर मेहनत होती है। इसके लिए पुलिस का भी सहारा देना पड़ता है। और जैसे बात आई तालीम बालिगान का, मसाजिद के ज़िम्मेदारान बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अगर इसको अपनी फिक्र और अपना काम समझेंगे तो हर मस्जिद में मकतब के साथ बालिगान की तालीम का इंतज़ाम हो जाए तो बहुत ही चार चांद लग जाएंगे, मोहल्ले में सुधार का एक मौका मिलेगा। और एक बात आई हमारे गालिबान अय्यूब साहब की तरफ से कि 10-10 अफराद की कमेटी हो, उसके लिए अलग से रजिस्टर कराएं, इसकी ज़रूरत नहीं। इस्लाह मुआशरा के नाम से कमेटी बनाएं कि जो हमारे मोहल्ले में बुराई है उसको कैसे हम दूर करें, उसके बारे में रोज़ाना किसी नमाज के बाद बैठकर अपनी मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन और ज़िम्मेदारों को साथ लेकर गौर करें कि हमारे मोहल्ले में बुराई है, इसको कैसे हम दूर करें, मेहनत कैसे करें। जब हम जुड़ते रहेंगे, फिक्र होती रहेगी तो फिर काम करने में मदद भी मिलेगी और अल्लाह की मदद और नुसरत भी होगी। तो ये 10 अफराद के लिए तो पूरे मोहल्ले के अफराद की कमेटी होती है। सब मिलकर ये इस्लाह मुआशरा कमेटी के नाम से अगर हम हर मोहल्ले में हर मस्जिद से मुनहद बनाएंगे तो काम करना आसान होगा। और इसके साथ साथ मेडिकल को जाकर मेडिकल स्टोर से बात करने की बात है, बहुत अच्छी बात है। उनको भी जाकर वहाँ बात करें, समझाएं कि ये इससे हमारे मुआशरे में कितनी तबाही आ रही है, तो वो भी उस पर एहतियात बरतें। अगर वो हमारे मशवरे पर काम करने तैयार नहीं तो फिर मेडिकल का जो शोबा है, हमारे जनाब सरवर साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनको इस बारे में ज़्यादा इल्म है और दूसरे भी यहाँ मेडिकल के अहबाब होंगे, उनको लेकर कि हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद अमायदीन मिलकर वहाँ तक पहुँचें और उस पर शिकायत दर्ज करें, इस काम को वहाँ से रोकने की कोशिश करें। और इसके साथ जो मोहल्ले की हमारी कमेटी बनती है, अमायदीन के साथ साथ जितने हमारे मोहल्ले में स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ तक पहुँचें। जैसे बात आई वेटलैंड, हमारे निगरानी में स्कूल चलती है अली पब्लिक स्कूल के नाम से,
اس میں شروع دن سے ہی وائٹنر نہ ڈالو. بچے کا ایک صفحہ ضائع ہو جائے لیکن وائٹنر سے اسے مٹانے کی, اس انک کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک دو صفحے اس کے کاپی ضائع ہو جائے کوئی فرق نہیں. وائٹنر لا کر چھوٹے بچوں کی زندگی ضائع ہونا بہت بڑی بات ہے. ہمارے اسکول کالجز میں ہم جائیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, جو پرنسپل ہیں, جو ٹیچرس ہیں, ان کو بھی سمجھائیں. بچے اسکول سے بھی سیکھتے ہیں, ٹیوشن سے سیکھتے ہیں اور کھیل کے میدانوں سے سیکھتے ہیں. تو جہاں جہاں یہ بچے دوسروں کے سے سیکھنے کی جگہ ہیں وہاں پہنچ کر اس کو کنٹرول کرنے اور وہاں کے ذمہ داروں تک یہ بات رکھنے کی کوشش کی جائے. اور ایک بات آئی والدین سے ملاقات کر کے ان کو سمجھانے کی, یہ سب سے بڑی بات ہے. جب تک والدین اپنے بچے کو کنٹرول نہ کرے تو محلے کا کون اسے کنٹرول کر سکتا ہے. اس لیے والدین کو بھی پہنچنا ہے, ان کو بھی سمجھانا ہے اور ان پر بھی محنت کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آئی, بڑی اچھی بات کہ جمعہ کے بیانوں میں علماء اکرام کے ذریعے سے اس کی بات ہے. لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں, آپ کو بھی اس کا تجربہ ہے, اب نماز کے وقت میں عین نماز کے وقت میں ہمارا مجمع ہے اور دوسروں کی بات دور کی, خود مسجد کے ذمہ دار بھی آخر میں آتے ہیں. تو یہ حالت ہے تو پھر بیان کرنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے اگر علماء کے بیانات سے پیغام دینا ہے تو میری آپ ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ آپ ذمہ دار چندہ, تنخواہ, پیسہ یہ بعد میں فکر کریں. پہلے اپنے محلے کے مصلیوں کو جمعہ میں پہلے اولین وقت میں آنے کی دعوت ہے, اس کی محنت کریں. آپ کو چندہ بھی آئے گا, سارا نظام بھی اسی سے چلے گا. مسجد میں مصلی نہیں ہے تو چندہ کیسے ملے گا؟ آپ اس پر فکر کریں گے, محنت کریں گے. اور اگر یہ کہ آپ کے امام کا خطیب کا وقت زیادہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے, آپ 15 منٹ میں اردو بیان ختم کریں, 10 منٹ میں ختم کرا, لیکن اول وقت میں اذان کے ساتھ لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت ہے. وہ 10-15 منٹ میں جو دلجوئی کے ساتھ, دلچسپی کے ساتھ جو محلے کا مجمع بات سنے گا وہ 2 گھنٹے کی تقریب پر بھاری ہوگا. اس لیے آپ اس پر محنت کریں گے تو یہ نوجوان بھی جو نشے میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, برائیوں میں پھنس رہے ہیں, ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا. اور ہمارے جناب افروز صاحب کی طرف سے بات آئی کہ طلاق کے مسئلے بھی زیادہ ہو رہے ہیں, تو اس میں بھی جہاں دوسرے کئی وجوہات ہیں, ساس ننند کی طرف سے زیادتی, شوہر کی طرف سے زیادتی, کئی وجوہات میں ایک سب سے بڑی وجہ جو آج چونکہ میں دارالقضا میں بیٹھتا ہوں اور لوگوں کے مسائل سنتا ہوں تو زیادہ وجہ اس وقت نشہ ہے. اور یہ سلوشن اور اس جیسے جو سننے کے اور ڈرگس کے جو عادی ہیں, ایسے نوجوان اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں. اب ان کے ساتھ کیسے وہ نباس کر سکتی ہے, کیسے رہ سکتی ہے؟ اب وہ خلا طلاق کی نوبت تک معاملے پہنچ رہے ہیں. تو اس لیے اس کو بھی ایک یہ اگر اس پر محنت ہو تو کنٹرول کرنے کا تمام اور وجوہات کے ساتھ ایک وجہ پر یہ بھی ہم قابو پا سکتے ہیں. اور ہمارے جناب الحاج مصطفیٰ صاحب نے بھی ایک بہترین رائے دی کہ منور زمان کو دعوت کیا جائے اور ایک بہت بڑا جلسہ کیا جائے. یہ ضروری جلسہ کرنا بھی ہے اور ایسے بار بار جلسے ہوتے بھی رہنا چاہیے. لیکن جلسہ ہے, محنت ہوگی, پھر سب سرد بستے میں ڈال کر چھوڑ دیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے پہلے ہی عرض کیا, نشے کے اوپر اگر محنت کرنا ہے تو یہ طویل مدتی محنت ہوتی ہے, اس کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا ہے. ایک دم آدمی نشے کو چھوڑ تو نہیں چھوڑ سکتا, اس کے لیے بہت محنت کی, اخلاقی طور پر بھی محنت کی ضرورت ہے, دینی اعتبار سے محنت کی ضرورت ہے, اور کچھ ترغیب یعنی کچھ ڈرانا, پولیس وغیرہ کو رکھ کر ڈرانا, یہ بھی ساری چیزوں کو اگر استعمال کریں گے تو اس سے ہمارے لیے کامیابی مل سکتی ہے. تو یہ جو رائے آئی, اگر آپ سب حضرات تیار ہیں اس کے لیے تو منور زمان صاحب کو اور اسی طرح اور بھی علماء اکرام ہیں وقتاً فوقتاً ان تمام حضرات کو بلانے کی اگر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو فکر مند ہیں, فکر سے جڑے ہیں, اور میں پہلے بھی آپ کو مبارکباد دیا, پھر سے ایک مرتبہ میں آپ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک سلگتے ہوئے مسئلے کو جو ہمارے دل میں بار بار اس سے یہ شیئر کر رہا تھا اور تکلیف دے رہا تھا کہ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں. آج غیر 2 روپے اسے ملے دکان میں وہ کھجور بادام لیتا ہے, اور ہمارے بچے 2 روپے میں کوئی پوڑی خرید رہا ہے نشے کے لیے.
تو ان مسائل کے ساتھ ساتھ اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آگے، کیونکہ وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، ایک مسئلے کو رکھ کر ہم محنت شروع کریں گے، باقی چیزیں اس کے ساتھ انشاءاللہ جڑ جائیں گی۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے اور آپ تمام حضرات کے فکر کو جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اس خدمت میں ہم سب مل کر آگے بڑھیں اور اس نشے کی لت کو ہمارے شہر سے ہم اس کو بالکل پاک کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ اگر اس سے اچھی آپ کے پاس کوئی رائے ہے، تجویز ہے، تو وہ دے دیں۔